امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آج ہمارے سنیوں میں بھی اس طرح کا خیال آ گیا ہے، یار ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کیوں؟ میں نے کہا اگر تمہارے ابا نے اتنی کتابیں لکھی ہو تو کل سے شہزاد تمہارے ابا کا تذکرہ کرے گا، تمہارے دادا کا تذکرہ کرے گا، شرم و حیا نہیں آتی؟ سرکار فرماتے ہیں من لم یشکر اللہ سا لم یشکر اللہ، اگر آپ کے ساتھ کسی نے ہلکا سا بھی احسان کر دیا اور آپ نے اس کے احسان کا شکریہ ادا نہ کیا تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار بندے نہیں ہے۔ شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کا بھی شکریہ مان لے، اس کے احسان کو مانے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ میں نے کہا امام احمد رضا خان کو پڑھا ہوتا تو یہ جہالت بھرا سوال نہیں کرتا۔ بول تو صحیح، جب اللہ رب العزت کی پاکی پر حملہ ہو رہا تھا، تیرے دادا پردادا آرام سے سو رہے تھے، امام احمد رضا خان کتاب لکھ رہے تھے سبحان السبو، جب میرے نبی کے افضل ہونے کا انکار کیا جا رہا تھا، تیرے دادا پردادا سو رہے تھے، امام احمد رضا خان رات کی تنہائیوں میں کتابیں لکھ رہے تھے۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ جنہوں نے 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹہ آرام کرتے تھے، 22 گھنٹہ کتابیں لکھتے تھے۔ آج دیکھ تو صحیح، جب میرے سرکار کے افضل ہونے کا وہابی نے انکار کیا، تب اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، اردو میں نام رکھا، عربی میں تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ جب اشرف علی تھانوی کے ہم نوا قاسم نانوتوی نے سرکار کے آخری نبی ہونے پہ حملہ کیا، اسی طریقے سے جب قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہا، اس وقت کتاب امام احمد رضا خان لکھ رہے ہیں، کبھی المبین ختم النبیین لکھتے ہیں، کبھی جزاء اللہ ادوا لکھتے ہیں۔ اور جب میرے نبی علیہ السلام کے مختار نبی ہونے پر، پاورفل نبی ہونے پر انکار کیا گیا، حملہ کیا گیا، تب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کتاب لکھی۔ کون سی؟ منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب۔ جب سرکار علیہ السلام کے دور میں ہم حضرات اولیاء کی حیات و ممات کے سلسلے پر انگلی اٹھائی گئی کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں، تب اعلیٰ حضرت نے حیات المواد لکھ کر کے دنیا کو دی۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں ہماری فاتحہ کے معاملے کو لے کر حملہ کیا گیا، تب اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الحجۃ الفائحہ لطیب التعین والفاتحہ۔ جب ابو بکر و عمر کی ذات پہ حملہ ہوا، تب اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین لکھی۔ جب ابو بکر صدیق اکبر کی امامت پہ حملہ ہوا، تب اعلیٰ حضرت نے غایۃ التحقیق لکھی۔ جب حضرت علی کی شان میں توہین کی گئی، تب اعلیٰ حضرت نے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ لکھی۔ اور جب میرے بچوں کو اسکول اور کالجوں میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ دیا گیا کہ زمین گھوم رہی ہے، تب اعلیٰ حضرت نے فوز مبین در رد حرکت زمین لکھی، نزول آیات فرقان بے سکون زمین و آسمان لکھی۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کی جانب مسلک کی نسبت بلا وجہ نہیں کی گئی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہر محاذ پر، ہر میدان میں سنیوں کی رہنمائی کی ہے، اسی لیے سنیوں کو کہنا پڑا ہے۔ کیا کہنا پڑا؟ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ارے جب ہمیں ہر محاذ پر رہنمائی کرنے والا امام احمد رضا خان نظر آتا ہے تو جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے در پہ جایا جاتا ہے، اور جس کے در سے فائدہ ملتا ہے اسی کے گن گائے جاتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ تاج الشریعہ نے جو محبت کا پیغام دیا ہے نا، اسی کو رکھو۔ یہ آج کل کے سرفرے جو ہے نا، ان سرفروں سے پھر کے ہی رہو تو اچھا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ کسی کو جو ہے سعودی ریال پریشان کرتا ہے تو کسی کو انڈین روپیز بھی پریشان کرنے لگتے ہیں، اور کسی کو اپنے 4-5 لوگ آس پاس بنانا کہ میرے یہ ہو جائے، میرے وہ ہو جائے، ہاتھ پیر دبانے والے۔ ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کرنے کا، انہوں نے نہ دین کا کام کیا ہے نہ کر پائیں گے۔ یہ فساد ہی ہے، فساد ہی مچاتے رہیں گے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے تو کالا چشمہ لگاؤ، جس کو گھوڑے والا چشمہ کہتے ہیں۔ اے بریلی میرا باب شریعت ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، کہ تیری مرکزیت سلام رہے۔ آپ بالکل ساری چیزوں کو چھوڑ کے مجھے بتا دو، اس وقت اپنی نسل کو
عقیدے کے اعتبار سے مضبوط کرنا میں اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا. بتاؤ کون سی ذات کو لے کے آؤ گے جس سے میرے بچوں کا عقیدہ بچا؟ بتاؤ صحیح بھئی، آپ سب لوگ بتائیے ہے کوئی ذات ایسی؟ بھئی سارے بزرگوں کی عظمتیں ہمارے سر و اثر آنکھوں کا نور اور سرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک سے الگ خدمت لی ہے. مخدوم پاک جسمانی صحتوں کو درست کرتے، بولو خواجہ پاک ہندوستان میں بادشاہت کرتے. تم ساتھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صابر پاک آپ کو صبر کی تلقین دیتے، بات سمجھ گئے؟ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی تمہارے عقیدوں کو بچاتے ہیں. واہ بے شک. تو سب کی خدمات الگ ہے، اس میں کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے. بھئی شیر بشاہ اہل سنت نے مناظرے کیے، بات سمجھے کہ نہیں؟ صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر کی، صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے فتوے لکھے، بہار شریعت جیسی کتاب عطا فرمائی. تو کوئی یہ کہے نہیں صدر الشریعہ نے مناظرے نہیں کیے، اگرچہ ایک دو مناظرے ملتے ہیں لیکن سب سے اللہ رب العزت نے خدمات الگ الگ لیے. تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ نے چن لیا. بھئی یہ کام دین کا تھا، اللہ جس کو جس کام کے لیے چن لے، آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اور ہماری زبانوں پر امام احمد رضا خان کا نام کیا ہمارے ارادے سے آ رہا ہے؟ ارے اللہ چاہ رہا ہے تب ہماری زبان پہ اعلیٰ حضرت کا نام آ رہا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ یہ نام جو آتا ہے نا، سرکار فرماتے ہیں ثم یوزع لہ القبول فی الارض. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل سنو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، آسمان میں اعلان کرو، وہ بھی کرے. ثم یوزع لہ القبول فی الارض. پہلے رب محبت کر رہا ہے، جبریل کر رہا ہے، پھر آسمان کے فرشتے، پھر آخر میں کہا گیا پھر ایسی صورت میں اس کی مقبولیت کو زمین میں بکھیر دیا جاتا ہے.